صاحب خبر آ رہی ہے، افواہ ہے، خبر ہے، جنرل مشرف صاحب کے بارے میں پاکستان آ گئے ہیں وہ؟ جی آ گئے. آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ میرے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں. میرے تو ایک جاننے والے ڈاکٹر سے مل کے بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، خاموش ہیں وہ اور بول نہیں سکتے اور زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے. ان کے فیملی نے ویسے یہ کہا ہے کہ وہ دبئی میں ہے، مگر یہ نہیں پتا دبئی میں کہاں ہے. دبئی تو ایک بہت بڑی جگہ ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا ٹریڈنگ سینٹر ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو اس میں بے شمار ہاسپٹل ہیں. کہاں ہیں وہ؟ اگر وہاں ہیں تو انہیں بتانا چاہیے. یہاں مجھے تو جس صاحب نے بتایا انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ جگہ کا نہیں بتائیں گے. جی اگرچہ مجھے انہوں نے بتا دیا، تو ذرائع تو اس پہ اصرار کر رہے ہیں. مگر اب وہ ایک ایسے شخص ہیں شاہ حسین کی طرح. شاہ حسین جو ہے جو کلینکلی ڈیڈ ہو چکے تھے مگر انہیں زندہ رکھا گیا تھا، اردن کے شاہ حسین، تاکہ وہ ان کے بھائی کی بجائے ان کے بیٹے کو جانشین بنایا جائے. بھائی سے مگر مطمئن نہیں تھا امریکہ، خاص طور پہ برطانیہ بھی. تو ان سے تو خیر کوئی کسی کو غرض نہیں ہے. اب وہ ایک ایسا آدمی جو بہت عمر بھی زیادہ ہو گئی اور اس کا امیون سسٹم ختم ہو گیا ہے. امیون سسٹم جب ختم ہو جاتا ہے تو جسم کو کھانا شروع کرتا ہے، مختلف اعضاء ڈیڈ ہونے لگتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کوئی وہ یعنی قادر مطلق ہے، کوئی زندہ رکھنا چاہے انہیں، اور اگر نہیں تو پھر ان کی مشکل آسان کرے. خاندان نے بھی غالباً اسی لیے فیصلہ کیا ہے. چھپانا جس وجہ سے چاہتے ہیں وہ بھی معلوم ہے، ظاہر ہے کہ بھائی وہ ایک عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا بڑا بے لگام ہے اور کچھ بھی. ایون ایک آدمی جو ہے وہ بہت اتنی بری خراب حالت میں ہے تو پھر بھی اسے معاف تو نہیں کرتے، کسی حالت میں بھی نہیں معاف کرتے. میرا خیال ہے کہ وہ مصلحتاً چھپایا جا رہا ہے. غالب امکان یہ خبر کا صحیح ہونے کا میرے سوچ سے بہت اچھا ہے. یعنی آئی نو ہم فار لاسٹ 12 years اور میں تو کبھی آج تک اس کو جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے کبھی مبالغہ کرتے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، لیکن مختصر ایک اور بھی بات ہے. صاحب کہا جاتا ہے کہ خاص دوا ہے جو کہ دی جاتی ہے پرویز مشرف صاحب کو، وہ پاکستان میں دستیاب نہیں، اس لیے وہ دبئی سے پاکستان نہیں آ سکتے. دستیاب نہیں ہے تو دوا منگوائی نہیں جا سکتی. میں خود دوائیں منگواتا رہتا ہوں، منگواتا رہا ہوں. ایک زمانے میں مجھے ایک پرابلم تھا جو اللہ کے فضل سے حل ہو گیا. سعودی عرب سے منگواتا تھا، پھر سعودی عرب سے نہیں ملتے تھے، انگلینڈ سے منگواتا. دعا منگوانا کون سا کام ہوتا ہے دنیا میں؟ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے تصدیق کر دی ہے مشرف صاحب پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں. میرے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں. میں تو سکھر میں، میر پور میں، نواب شاہ میں، جہاں ریزنیبل تعداد میں اردو سپیکنگ آبادی ہے، اور ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کے سوا ان کے پاس اور کون سے چوائس تھا، تو وہ نہیں نکلے. ایم کیو ایم کے ہمیں ان سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب بڑی مضبوط آوازیں، لیکن وہ جب تک اشارہ نہیں ہوگا اس وقت نہیں جائے. اچھا مضبوط آوازیں یہ بھی اٹھ رہی ہیں ہارون صاحب کہ ایم کیو ایم کس منہ سے واپس اپوزیشن بینچز میں یعنی تحریک انصاف کے پاس جائے گی؟ کس طرح سے انہیں چھوڑ کے آئے گی؟ واپس کیسے جائے گی؟ جس منہ سے وہ ادھر آئے تھے اسی منہ سے وہ چلے جائیں گے. اس منہ کے ساتھ انہوں نے 10 دفعہ پارٹیوں کو چھوڑا ہے اور جوائن کیا ہے. منہ کوئی نہیں ہوتا سیاستدانوں کا. وہ کہتے ہیں ہماری بات نہ مانی تو ہم ایسی وزارتوں پر تھو نہیں کرتے. اب دیکھیں گے نا باتیں کرنا، لوگوں کی باتوں پہ نہیں رہتے، ہم ان کا عمل دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ اب یہ بات کی ہے ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد کہ وہ اب پہلے جیسی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. واپس لیں گے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ؟ کوئی واپس لینے میں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ حکومت ختم ہو جائے گی. 2 ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. 2 ووٹ ادھر کم ہو کے 2 ادھر بڑھ گئے تو 4 کا فرق پڑ گیا نا. ان کا کیا نقصان ہے؟ ان کے لوگ جا کے اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اسی پہ تو منظور ہوئے نہیں. چلیے بریک پہ چلتے ہیں. ہوگا ہی نہیں. یہ مولانا فضل الرحمان تو ایک بیان انہوں نے دیا ہے، کل کام آئے گا کہ میں نے تو وزیر اعظم سے وعدہ لیا تھا سود کے اگینسٹ. ٹھیک ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ویسے میں اس پہ اگر آپ چاہیں تو اور بھی گفتگو کر سکتا ہوں. سود کے خلاف تحریک جو ہے سود ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. میں بریک سے واپس آ کے یہاں سے آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سود کے حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی ہارون صاحب. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ بلاول نے کہا نا ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. 48 سال میں ہر دفعہ جہاں پیپلز پارٹی جیتی تھی کراچی میں، وہاں پہ بلاول بھٹو کھڑے ہوئے اور پی ٹی آئی کے گمنام برکت سے ہار گئے. یہ ہے حالت. دن بدن اس کی پاپولیرٹی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے.
سود کا معاملہ یہ ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. دیکھیے جہاں تک تو اس مطالبے کا تعلق ہے تو اس سے 0.0001% اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی جو قرآن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ پہ یقین رکھتا ہے، وہ سود کی حمایت نہیں کر سکتا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سود کی حمایت نہیں کر سکتا. اتنے سخت الفاظ ہیں، بعض دہرانے کی ہمت ہی نہیں پڑتی، جیسے انہیں شیطان نے چھو لیا. سود خور کے بارے میں کہتے ہیں. میں نے دیکھا ایک مجمع میں سود خور سارے بیٹھے تھے تو ایسی پینک میں تھے اور ایسی عجیب و غریب حالت تھی. میں نے کہا بھاگو یہاں سے یار. ایک آدمی سے کہا یہ تو اتنی اس کے تو کیفیت تاری، انہوں نے اتنی نوزت ہے یہاں پہ. سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا تھا یہ میں بتا چکا ہوں. آخری خطبے میں کہا آج سے سارے سود ختم کرتا ہوں. آیات اترے تو بہت دن گزر گئے. اس دن کیوں نہیں ختم کیا؟ متبادل صدقات کا نظام بنایا. آپ 6 بینک بنا دیں ملک میں، 6-8 بینک بنا دیں صدقات بینک، جس میں پیسہ رکھنے والے سود نہ لیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں نا معاشرے میں جو سود نہیں لینا چاہتے. ادارہ اگر چاہیے ایکسپرٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں. اخوت ویسے اس کے لیے کوشش کر رہی ہے ایک بینک کے لیے کہ وہ پروفٹ پھر بھی دے دیں انہیں. یعنی کاروبار فرض کیجئے، دیکھیں نا کچھ چیزیں ہیں نا اس پہ بے پناہ منافع ہے. ایک نیا 12 نئے ایک صدقات بینک ہے، وہ 12 نئے شہر بسا دے. ایک پنڈی کے قریب، اسلام آباد پنڈی کے قریب، ایک مری کے قریب کہیں، ایک اپنا مظفر آباد کے قریب، ایک ملتان کے قریب، ایک کراچی کے قریب، ایک جہلم کے قریب، ایک دیکھیں نا تو 6 گنا تک پرائس بڑھتی ہے. بینک کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، پبلسٹی کے لیے بھی پیسہ ہے اور یہ بھی ہے. تقریباً یقینی ہوتا ہے اور وہ تقسیم کر کے انویسٹمنٹ کی جاتی، کسی ایک جگہ پہ نہیں کی جاتی کہ بھائی اگر کوئی منافع ہوگا تو آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے. اور اس سے غیر سودی قرض دیں، کاروبار کریں، تو تب تو یہ ممکن ہے. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب رسالت میں آپ نے کیسے کیا اور ارشاد کیا کیا. ایک زمانہ ہوگا کہ جب سود نہیں تو سود کا دھواں ہر آدمی تک پہنچے گا. یعنی یہ لیز پہ جو گاڑیاں لیتے ہیں یہ اور جسٹس تقی عثمانی صاحب جتنے مرضی دستخط کر دیں، چاہے ایک دستخط کے بجائے ہر ڈاکومنٹ میں 100 دستخط کر دیں، وہ ہے سودی. میں نے پوچھا بینکوں سے، مجھے ضرورت تھی ایک زمانے میں پیسوں کی، تو وہ فکس کا کہہ رہے جب فکس ہے تو وہ سود ہے. صدقات بینک بنا دیں. دیکھیے ہمیشہ یہ کہ جب فلاں کا کولا کا بائیکاٹ کر دیں، فلاں نے کولا کا بائیکاٹ دیں، فلاں نے کولا کا بائیکاٹ، پھر ہوتا ہے بائیکاٹ. اس کو متبادل انٹروڈیوس کرائیں نا جی، پھر ہی ہے بائیکاٹ. آپ بوتلوں میں پودینہ کا اور چینی ڈال کے اس کو شربت بنا دیں، لسی بنا دیں. لوگ وہ مشروبات یعنی جن کی دراصل ہمیں ضرورت ہے، کوک کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی طرح، تو وہ لگائیں نا فیکٹریاں، 10-12 فیکٹریاں لگا دیں اور لوگوں کو انکریج کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں جن بینکوں نے اپنا اپیل کی ہے ان سے اپنا کھاتے بند کر دیں. تو دوسرے بینک تو ہیں وہ بھی تو سودی بینک ہی ہے نا. اس سے کیا ہوگا؟ جو لوگ سود نہیں لینا چاہتے سودی کارو وہ اب بھی نہیں کرتے. چودھری شجاعت نے مجھے بتایا کہ میری بیگم نے مجھ پہ بہت جھگڑا کیا اور مجھ سے کہا کہ بینکوں سے لین دین بند کرو، یعنی قرض لینا بند کرو سود پہ. تو میں نے بند کر دیا. اس کے باوجود ان کا کاروبار چل رہا ہے نا. سود کی آپ بات کر رہے ہیں. جماعت اسلامی ہارون صاحب اس معاملے میں بڑی پاپولر سمجھی جاتی ہے. کر رہی ہے جماعت اسلامی کا مطالبہ غلط نہیں ہے.